بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان دیسی ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نیند میں خراٹے کیوں آتے ہیں اور ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے۔ جی ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ خراٹے لینا ایک خطرناک عادت ہے جس سے سانس میں خلل پڑتا ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، لہذا اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ خراٹے لینے سے نہ صرف دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں بلکہ آپ کا شریک حیات اس عادت کی وجہ سے علیحدہ کمرے میں سونے تک مجبور ہو جاتا ہے اور آپ کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ گرم غذاؤں، چائے اور قہوہ کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور ہر وقت غور و فکر میں مبتلا رہنے والے، صحت کے اصولوں سے متضاد طرز زندگی کا ہونا وغیرہ سے جسم کے خون کی کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں خشکی پیدا ہو کر نیند کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مختلف سوچوں کی وجہ سے ہیجانی کیفیت پیدا ہونے سے دماغ میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آ پاتی۔ اس کے علاوہ نظام ہضم کی خرابی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی دوسرے مرض مثلا بخار، دمہ یا کسی درد کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ زیادہ دماغی محنت کرنے والے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج اس کے شروع سے ہی کروا لینا چاہیے، ورنہ یہ آگے جا کر دائمی کی شکل میں اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے لیے اب میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ یہاں پر چند گھریلو ٹوٹکے بیان کیے گئے ہیں جن سے اس بیماری سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ نمکین پانی کے غرارے۔ خراٹے لینے کی عام وجہ ناک کا بند ہونا ہے اور یہ علامات اکثر سردیوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈیاں، ناک میں انفیکشن اور سوجن ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں خراٹے آتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے غرارے اور ناک میں نمکین پانی کا سپرے کیا جائے تو بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ 1/4 کپ پانی میں نمک ڈال کر ڈراپر کی مدد سے ناک میں سپرے کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل یہ عمل کریں، 5 دن کے اندر اندر مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پودینے کا تیل۔ پودینے کا تیل سوزش ختم کرنے میں بہت ہی معاون دوا ہے۔ یہ ناک کی اندرونی پرت کی جھلیوں میں سوزش کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے انگلی پر چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈالیں اور ناک کے دونوں اطراف میں نیچے جگہ پر لگائیں، یا پھر پانی میں چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈال کر اس کی بھاپ لیں۔ پانی میں پودینے کا تیل ڈال کر غرارے کرنے سے بھی مرض دور ہو جاتا ہے۔ گھی، جو کہ عام ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، قدیم روایتی طریقہ علاج کے مطابق اس مرض میں گھی کا استعمال بھی بہت سود مند ہے، جو خراٹوں سمیت کئی بیماریوں کا علاج ہے، جو صدیوں سے اس مرض میں نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گھی کے چند قطرے جو صدیوں سے اس مرض میں نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گھی کے چند قطرے ناک میں لگانے سے بھی مرض دور ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل چند قطرے گھی کے ناک میں ڈال لیں، اس سے یہ مرض دور ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل کے کئی فوائد ہیں جن میں سے ایک خراٹوں سے نجات بھی ہے۔ ناک کا حلق میں ضرورت سے زیادہ تناؤ بھی خراٹوں کی بڑی وجہ ہے۔ زیتون کے تیل کا استعمال بھی خراٹوں سے نجات کے لیے روایتی علاج کے طور پر ہزاروں برس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تیل خراٹوں سے نجات کے علاوہ تاڑو کے پٹھوں کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ زیتون کے تیل کے 2 چمچ تاڑو پر لگانے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ چائے۔ عموماً سانس کی بیماریوں اور الرجی کی وجہ سے سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے جو خراٹوں کی وجہ بنتی ہے۔ ایسی صورتحال میں گدنا یا بچھو بوٹی بھی بہت معاون ثابت ہوئی ہے جو سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ پودینے کی چائے۔ پودینے کا تیل خراٹوں کے لیے مفید علاج تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پودینے کی چائے بھی پھیپھڑوں کی چپچپاہٹ دور کرتی ہے اور اس میں شامل مینتھائل سانس کی نالیوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے، جبکہ پودینے میں وٹامن، معدنیات اور منٹ بھی شامل ہے۔ رات کو سونے سے قبل 8 سے 10 پتے پودینے کے لیے انہیں ابال کر استعمال کریں۔ اس کے علاج ادرک، لہسن کا استعمال اور سونے کا طریقہ کار اور اوقات میں تبدیلی لا کر خراٹوں سے
کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن بڑھنا بھی خراٹوں کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ وزن کو کنٹرول کر کے خراٹوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ ناظرین صحت مند زندگی گزاریں، صحت کے اصولوں کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق کھانا جو ہے پابندی کے ساتھ اور اسلامی اصولوں کے مطابق یعنی سنت کے مطابق کھائیں، اور انشاءاللہ احتیاط کریں، آپ اس بیماری سے بہت جلد جو ہے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔